قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوز بلند درود السلام صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت واجب الاحترام محترم المقام محترم پیارے اسلامی بھائیوں، عقیدہ ختم نبوت مسلمانوں کا ایک اجماعی اور قطعی عقیدہ ہے کہ نبی آخر الزمان محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کسی بھی طرح کا شک اور شبہ کرے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں پر بڑے اوصاف ہیں، بڑے فضائل ہیں، وہاں پر انہی اوصاف میں سے ایک حضور علیہ السلام کا وصف یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی تشریعی، کوئی غیر تشریعی، کسی بھی طرح سے جو دعویٰ کرے گا وہ دعوے کے اندر جھوٹا ہوگا۔ اور یہ عقیدہ، یہ نظریہ کسی مولوی کا، کسی مفکر کا، کسی شیخ الحدیث کا، کسی درویش کا، کسی ولی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ عرش کے مالک نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے کو اپنی لا ریب کتاب کے اندر خود بیان فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب اس میں جو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یہاں لفظ رجال استعمال ہوا ہے۔ رجال، رجال رجل کی جمع ہے۔ رجل کہتے ہیں نوجوان آدمی کو جو جوانی کو پہنچ جاتا ہے نا، بڑی عمر کا جو ہو جاتا ہے اس کو رجل عربی کے اندر کہا جاتا ہے۔ جو بچہ ہوتا ہے اس کو عربی کے اندر طفل بھی کہتے ہیں، صبی بھی کہتے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا جائے تو ویسے تو صاحبزادے ہوئے ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضور علیہ السلام کے 2 صاحبزادے ہیں، ایک قول کے مطابق حضور کے 3 صاحبزادے ہیں، 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے، جن میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت سیدنا عبداللہ یا جن کو طیب و طاہر بھی کہا جاتا ہے وہ، اور تیسرے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ تینوں کے تینوں صاحبزادے جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے جو پیدا ہوئے تھے، یہ تینوں کے تینوں صاحبزادے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، بچپن میں ہی ان کا وصال ہو گیا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
تم مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں۔ تو جو آپ کے صاحبزادے انتقال کر گئے وہ تو بچپن میں ہی کر گئے، ان پر رجل کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ تو زمانے طفولیت یعنی بچپنے میں انتقال کر گئے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید، یہ جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، اس آیے پاک کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیے پاک کا شان نزول جو مفسرین نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے میں ڈاکوؤں نے آپ کو اغوا کر لیا تھا، اغوا کر کے منڈی میں مکے میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ آپ غلام بن کر بک گئے تھے۔ غلام بن کر آپ جب بکتے بکتے حضرت سیدہ ام المومنین مخدومۃ المسلمین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو خریدا۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب یہ دن رات حضور کی خدمت میں رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے گھر والے ان کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا پتہ نہیں کس حالت میں ہے، کہاں ہوگا، کون اسے لے گیا۔ مکے میں کچھ لوگ آئے تو انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا تو جب واپس اپنے قبیلے میں گئے تو وہاں جا کر حضرت زید بن حارثہ کے گھر والوں کو بتایا، فیملی کے افراد کو بتایا کہ تمہارا بیٹا تو وہاں پر مکے میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اور ہم نے ان کو وہاں پر دیکھا ہے۔ ان کے گھر والے افراد نے ساروں نے مل کر پیسے وغیرہ اکٹھے کیے، کیونکہ کسی کو غلامی سے چھڑانا ہوتا تو پیسے دیے جاتے تھے۔ اب پیسے لے کر پوچھتے پچھاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ ہم جو ہے وہ زید کے گھر والے ہیں، میں باپ ہوں، یہ چچا ہے، یہ ان کے فیملی کے دیگر افراد ہیں، تو ہم حضرت زید کو لینے آئے ہیں اور یہ پیسے بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، آپ پیسے لے لیں اور جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، جانے دیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیسے اپنے پاس رکھو، میں زید کو بلاتا ہوں اور اسے کہتا ہوں یہ تمہارے گھر والے آئے ہیں، اگر تو زید جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے میری طرف سے اجازت ہے، اور اگر وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا پھر زبردستی کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصہ مختصر یہ کہ بلایا گیا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب زید رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضور نے فرمایا زید یہ تیرا باپ، یہ تیرا چچا، یہ فیملی کے دیگر افراد تجھے لینے آئے ہیں، اگر جانا چاہتے ہو میری طرف سے اجازت ہے۔ باپ نے بڑے عرصے کے بعد بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، دونوں گلے لگے۔ بڑے عرصے کا جو طوفان سینے کے اندر منڈلا رہا تھا، جوش مار رہا تھا، آج آنسوؤں کی شکل میں باہر نکل گیا۔ باپ بیٹا گلے لگے اور خوب روئے۔ جدا ہوئے تو باپ کہنے لگا، کہتا ہے بیٹا چلو بڑی دیر سے تیرا انتظار تھا، ہم ڈھونڈتے پھر رہے تھے، تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ زید نہ جانے کہاں پر ہوگا، کس حالت میں زید جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوگا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ حضور نے بھی فرما دیا زید جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں سے لپٹ کر کچھ یوں کہہ رہے تھے کہ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ اور یہ کہہ رہے تھے کہ حضور تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، اور حضور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کہنے لگے حضور میں نہیں جانا چاہتا، حضور میں نہیں جانا چاہتا۔ اب باپ بھی دیکھ رہا ہے، چچا دیکھ رہا ہے، دیگر افراد بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک غلام ہے وہ آقا کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی غلامی میں رکھیے، میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ آخر باپ کو کہنا پڑا کہ حضور ہم یہاں پر مطمئن ہیں کہ زید کو یہاں پر وہ پیار مل رہا ہے
کہ جو میں باپ ہو کر بھی زید کو اتنا پیار نہیں دے سکتا، اس سے بھی زیادہ پیار آپ کی بارگاہ میں زید کو مل رہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کی، محبت کی، عشق کیا، پیار کیا، حضور نے صلہ کیا دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یہاں پر میں عرض یہ بھی کرتا چلوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، بزم صحابہ میں سے صرف ایک صحابی ہیں جن کا نام اللہ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن کے اندر ذکر فرمایا ہے، اور وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ فلما قضا زید منہا، یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ حضور سے محبت کا اظہار کیا، وفا کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صلہ کیا دیا۔ حضور حرم مکہ کے اندر تشریف فرما تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا زید آج سے میرا بیٹا ہے، زید آج سے میرا بیٹا ہے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو زید بن محمد کہہ کر پکارا جانے لگا۔ حضور نے بیٹا فرما دیا، زید بن محمد کہہ کر پکارا جانے لگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے میں اس آیت پاک کا شان نزول آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تھا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان کا نکاح ہوا تھا، بہرحال نبھا نہ ہو سکا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے رہے، حضور بات بن نہیں پڑ رہی، نبھا ہو نہیں رہا۔ اب جب میاں بیوی کا آپس کے اندر نبھا نہ ہو رہا ہو، بات صحیح طرح نہ چل رہی ہو، نظام صحیح نہ چل رہا ہو، تو شریعت اجازت دیتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ چنانچہ قصہ مختصر بات یہاں پر ختم ہوئی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی۔ توجہ اگر آپ رکھیں گے بات سمجھ آئے گی، ورنہ اوپر سے گزر جائے گی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت زید نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دے دی، کچھ عرصہ گزرا، عدت وغیرہ گزر گئی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، اور یہ نکاح اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اور قرآن سورہ احزاب کے اندر موجود ہے۔ فرمایا وَزَوَّجْنَاكَهَا، فرمایا ہم نے حضور کا نکاح حضرت زینب سے کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک یہ ایسا نکاح ہوا ہے جو خود رب کائنات نے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح فرمایا ہے۔ بظاہر دنیا کے اندر کوئی اس کا کوئی پروگرام نہیں تھا ہوا، کوئی گواہ وغیرہ نہیں ہوئے، اللہ نے یہ نکاح فرمایا ہے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرما لیا، تو اب جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، انہوں نے شور کر دیا، اور وہ کہنے لگے، کہتے ہیں جی معاذ اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس طرح کی باتیں ہونے لگی۔ جب اس طرح کی باتیں ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو معاذ اللہ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک نازل ہو گئی، اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب اس میں اس چیز کو بھی بیان کر دیا گیا کہ یہ جو متبنہ ہوتا ہے نا، منہ بولا بیٹا، اس کی بھی نفی ہو گئی کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے حقیقی بیٹا وہ نہیں ہوتا۔ منہ بولا بیٹا بھی جو ہوگا، جو ولدیت کے خانے کے اندر ولدیت لکھی جائے گی تو جو اصل باپ ہے اسی کا نام لکھا جائے گا۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بھائی کے پاس جیسے اولاد نہیں تو وہ دوسرے بھائی سے بیٹا لے لیتا ہے، بیٹی لے لیتا ہے، اور اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، اور ہوتا کیا کہ ولدیت کے خانے میں وہ اپنا نام لکھوانے لگ جاتا ہے، اصل باپ کا نام نہیں لکھا جاتا، اپنا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ جو اصل باپ ہے ولدیت کے خانے میں اس اصل باپ کا ہی نام لکھا جائے گا۔
اگر اصل باپ کا نام نہیں لکھا جائے گا تو یہ نسب بدلنا ہوگا، جو کہ حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے، اور قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہے۔ اب قرآن پاک نے یہ فیصلہ کر دیا، قرآن پاک کا فیصلہ آ گیا کہ جو تمہارے متبنہ ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ منہ بولے بیٹے تھے تو ان کی نفی ہو گئی، فرمایا یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ پہلے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کہا جانے لگا تھا، پھر دوبارہ ممانعت ہو گئی کہ اب زید بن محمد نہیں، اب جو ان کا اصل باپ ہے نا اس کے نام کو ساتھ اٹیچ کیا جائے گا اور ولدیت میں انہی کا نام بولا جائے گا، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں تک تو یہ بات ہو گئی، یعنی حضرت زید کو جو زید بن محمد کہا جانے لگا تھا اس کی نفی ہو گئی۔ لیکن آگے جو اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے مردوں میں سے یہ کسی کے باپ نہیں ہے، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ختم نبوت کا جو موضوع ہوتا ہے نا، یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ نہ تو جلسوں میں بیان کیا جاتا ہے اور نہ جلسوں میں بیان کرنے والے لوگ ملتے ہیں۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں نا، ختم نبوت کے نام پر جلسے ہو رہے ہیں، عموماً ان جلسوں کے اندر بھی ختم نبوت کا موضوع نہیں بیان کیا جاتا۔ ایک تو یہ کہ لوگ کہتے ہیں جی بڑا رکھا جا موضوع ہے، جی خشک جا موضوع ہے، اللہ اکبر، تو یہ ایک تدریس سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے۔ بہرحال اب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیہ پاک کا یہ جو حصہ ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ والا حصہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ جو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، یہ اس بارے میں آیت نازل ہوئی۔ لیکن آگے جو حصہ جوڑا گیا، فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ جو جوڑا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی یہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عوفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عوفہ سے پوچھا گیا کیا آپ نے حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عوفہ کہنے لگے ہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے زیارت کی ہے۔ اور آپ فرمانے لگے، فرماتے ہیں اگر وہ زندہ ہوتے اور جوانی کی عمر کو پاتے، بڑے ہوتے، بڑی عمر کو پہنچتے، تو فرمایا وہ اللہ کے نبی ہوتے، وہ اللہ کے حضور کے صاحبزادے اگر بڑی عمر پاتے، جوانی کو پہنچتے، تو فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی ہوتے۔ لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صاحبزادوں کو بڑی عمر میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، تاکہ یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے سب کلیئر ہو جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے بیٹوں کو عمر زیادہ نہیں دی، اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب کے بیٹوں کو عمر زیادہ عطا نہیں فرمائی، اس لیے نہیں فرمائی کہ یہ بڑے ہوں گے، بڑے ہو تو پھر نبوت ملنی چاہیے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام پیچھے گزرے ہیں ان کے جو صاحبزادے ہوتے رہے وہ بھی نبی ہوتے رہے، وہ بھی کیا ہوتے رہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام جناب اسحاق علیہ السلام اللہ کے، آپ نہ بول لیں میں جو بول رہا ہوں، گرمی لگتا ہے مجھے ہی لگ رہی ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور کے صاحبزادے اللہ اکبر اگر بڑے ہوتے تو نبی ہوتے، اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ
اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ کیا کر دیا؟ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کو کم سنی میں، کم عمر میں ہی اپنے پاس بلا لیا، تاکہ کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ رہ جائے کہ اگر نبی کوئی ہوتا تو حضور کا بیٹا ہوتا۔ تو جب اللہ نے حضور کے بیٹوں کو اس عمر میں پہنچنے ہی نہیں دیا تاکہ ختم نبوت والا مسئلہ بالکل کلیئر ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے جب وہ نبی نہیں ہو سکتے تو پھر ان کے علاوہ کوئی اور کیسے نبی ہو سکتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس میں اگر کوئی بندہ شک کرے گا، یہ اسلام کا عقیدہ ہے، کوئی شک کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ اکبر، یہ جنگ، یہ غزوہ تاریخ کے اندر ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک پر جانے لگے، اب جو مد مقابل تھے ان کی تعداد بڑی تھی، کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کے پاس اس وقت مالی اعتبار سے کمزوری تھی، مال بھی تھوڑا، اسلحہ بھی تھوڑا، اور موسم بھی بڑا ڈاڈا، بڑا گرم موسم تھا، اور پھر وہ جو باغات تھے نا ان میں پھل بھی پک کر تیار ہوا تھا۔ اب ان دنوں کے اندر جنگ کے لیے جانا، غزوے پر جانا ایک انتہائی مشکل ترین کام تھا۔ پاس پیسے بھی اتنے نہیں تھے، مال بھی نہیں تھا، کیونکہ جنگ میں جانا ہو، غزوے پہ جانا ہو تو مجاہدین کا خرچہ ہوتا ہے، پھر پیچھے جو رہ جاتے ہیں ان کا بھی خرچہ ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اللہ اکبر فرمایا تھا، لوگوں راہ خدا کے اندر خرچ کرو، لوگوں راہ خدا کے اندر خرچ کرو۔ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان نے باری باری خرچ کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لے کر آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سارے صحابہ اللہ اکبر، لیکن جناب عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے اندر جو راہ خدا کے اندر خرچ کیا تھا، اللہ اکبر، اس کی مثال نہیں ملتی۔ 700 اونٹ بمے ساز و سامان کے، کتنے؟ 700 اونٹ۔ ایک اونٹ کی اگر موجودہ دور میں 5 لاکھ بھی قیمت لگائی جائے، 700 اونٹ، 700 کے ساتھ ضرب دے کروڑوں اربوں روپیہ بن جاتا ہے، بمے ساز و سامان کے۔ 700 اونٹ دیے، نال 50 گھوڑے دیے حضور کی بارگاہ میں، اور راوی کہتے ہیں ان دنوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان سے رہتے تھے۔ کسی نے پوچھا عثمان پریشان سے ہو؟ کہنے لگے میں تلاش کرتا پھر رہا ہوں کوئی شے مجھے ملے اور میں فوراً حضور کی بارگاہ میں پیش کر دوں، مدد کرنا چاہتا ہوں۔ پھر گھر گئے، 1000 سونے کی اشرفیوں کا تھیلا، 1000 سونے کی اشرفیوں کا تھیلا لے کر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں حضور وہ 700 اونٹ، وہ 50 گھوڑوں کے علاوہ یہ 1000 اشرفیوں کا تھیلا بھی آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں۔ یہ حضور ان کے علاوہ نذرانہ ہے، اس کے علاوہ نذرانہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے وہ تھیلا اپنی جھولی میں، اپنی گود کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اشرفیاں ایسے الٹائی، اور حضور کبھی ایسے کرتے تھے ان اشرفیوں کو، کبھی ایسے کرتے تھے، پھر حضور نے ایسے عرش کی طرف دیکھا اور عرض کی مالک میں عثمان سے راضی ہوں، عرض کی مالک میں عثمان سے راضی ہوں، مولا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، اور فرمایا آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ یہ جنگ تبوک، اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے، اللہ اللہ، صحابہ کی قربانیاں کیا بندہ بیان کرے، اللہ اللہ اللہ، یہ عظیمت والے لوگ، یہ مقام و مرتبے والے لوگ۔ جنگ تبوک کے اندر صحابہ اکرام علیہم رضوان کہتے ہیں ہم موجود تھے وہاں پر، اتنے میں نے ایک گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی، ہم نے کہا یہ مدینے سے اب کون آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے، گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اتنے میں دیکھا کیا، ایک ضعیف العمر صحابی، بوڑھے صحابی، اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی حضور مجھے پتہ نہیں تھا چلا، میں تو اپنے باغ کے اندر درخت کی چھاؤں کے نیچے لیٹا ہوا تھا، مجھے آ کر کسی نے بتایا کہ حضور تو جنگ تبوک میں چلے گئے، حضور تو تبوک کے مقام پر چلے گئے ہیں۔ عرض کی حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میں چھاؤں کے اندر آرام کروں اور میرے آقا دھوپ میں رہے، اللہ اکبر۔ عرض کی حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے فٹافٹ اپنی سواری تیار کی، میں بھی آ گیا، اللہ اکبر۔ بہرحال بات یہ کہ حضور جب جنگ تبوک پر جانے لگے
تو امیر المومنین شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، حضور نے فرمایا اے علی تم مدینے میں رہو گے اور ہمارے نائب بن کے رہو گے۔ فرمایا تھا کہ یہاں پر بچے بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، آپ نے ان کو دیکھنا ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور فرمایا علی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے نا کتاب لینے کے لیے، تو پیچھے نیابت خلافت حضرت ہارون علیہ السلام کو دے کر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے عرض تو کیا تھا اللہ 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 کہ شیر خدا ہو اور میدان جنگ میں نہ ہو۔ اللہ اللہ عرض کرنے لگے حضور مجھے آپ کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے ان بچوں میں چھوڑ کر جا رہے، شیر خدا اور میدان میں نہ ہو۔ لیکن چونکہ حضور کا حکم تھا، فرمایا ہم تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں نائب بنا کر جا رہے ہیں، اور تم میرے لیے ایسے ہو جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے۔ لیکن حضور نے اگلی بات جو فرمائی، فرمایا عقیدہ ختم نبوت بڑا اہم مسئلہ ہے، کہیں کوئی یہی نہ سمجھ لے، کسی کو وہم ہی نہ ہو جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑا تھا، تو حضرت ہارون علیہ السلام جہاں پر حضرت موسیٰ کے بھائی تھے وہاں پر نبی بھی تو تھے نا، حضرت ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے، کہیں کسی کو وہم نہ ہو جائے کہ حضرت علی کو بھی کہیں نبوت تو نہ دی جا رہی ہو، کوئی بندہ اعتراض نہ کر دے کہ معاذ اللہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے وہ نبی تھے، تو کوئی اعتراض نہ کر دے کہ یہ بھی نبی ہے۔ تو مسئلہ ختم نبوت تو بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ کر میں تجھے ایسے ہی جا رہا ہوں جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے، لیکن فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ سارے وام حضور نے دور فرما دیے۔ تو ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی بندہ کو شک شبہ کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے، قذاب، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، لیکن فرمایا سن لینا، یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی تاریخ کا بڑا ہی اہم ترین دن، کہ جس دن پاکستان کی پارلیمنٹ اسمبلی نے وہ کام کیا جو مدرسوں اور جامعات کا کام تھا۔ اللہ اکبر، کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا، کافر لکھا کہ یہ قادیانی، چاہے وہ اپنے آپ کو احمدی کہلوائیں، چاہے محمدی کہلوائیں، چاہے کچھ بھی کہلوائیں، یہ قادیانی جو ہے یہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں۔ یہ پاکستان کی آئین کے اندر باقاعدہ طور پر بات موجود ہے، اور اس کا سارا صحرا جو جاتا ہے وہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی کو جاتا ہے، جنہوں نے دن رات محنت کر کے جی اور اسمبلی تک سفر کر کے 1974 7 ستمبر کو یہ قانون بھٹو کے دور میں بھٹو سے پاس کروایا۔ جب آپ نے بھٹو کو کہا کہ یہ لوگ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے اپنے پیشوا کو، وہ غلام قادیانی کو معاذ اللہ نبی مان رہے ہیں، تو ان کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں کافر ڈکلیئر کیا جائے، کافر لکھا جائے۔ بھٹو کہنے لگا نورانی صاحب کیسی بات کرتے ہیں، یہ کسی کو کافر کہنا یہ تو مسجد اور مدرسے کا کام ہوتا ہے، یہ تو مفتیوں کا کام ہوتا ہے، یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ تو بین الاقوامی ادارہ ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے۔ تو شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اقلی دلائل اتنے دیے بھٹو قائل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا بھٹو دیکھ تو لوگوں کے ووٹ لے کر یہاں پر بیٹھا ہے، وزیر اعظم بنے، لوگوں نے تجھے ووٹ دیے تو تو وزیر اعظم بنا ہے، تیری کرسی لگی ہوئی ہے، اگر تیری کرسی کے مقابل میں کوئی بندہ دوسری کرسی رکھ کر بیٹھ جائے اور کہے جی میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں ملک کا بادشاہ ہوں، تو تیرا کیا خیال ہوگا اس کے بارے میں، کیا کہے گا اس کے بارے میں؟ کہنے لگا میں اسے کہوں گا دھوکے باز ہے، پاگل ہے، یہ باغی ہے یہ۔ تو شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھٹو
تیری کرسی چھوٹی کرسی ہے، کرسی چھوٹی کرسی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرسی ہے وہ مقام محمود والی کرسی ہے، وہ مقام محمود والی کرسی ہے۔ جب تو اپنی کرسی کے مقابل میں کرسی رکھنے والے کو دھوکے باز، جھوٹا، فراڈیا، پاگل کہہ سکتا ہے، تو جو حضور کے مقابل میں معاذ اللہ کرسی رکھ کے بیٹھ جائے اور کہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو اس کے بارے میں اس طرح کا قول کیوں نہیں کہتا؟ آخر بھٹو مجبور ہو گیا، ایسے دلائل دیے، بھٹو صاحب مجبور ہو گئے، اور بھٹو نے پھر اس بل پر باقاعدہ دستخط کیے کہ آج سے پاکستان کی جو ہے وہ تاریخ میں اور پاکستان کے آئین کے مطابق سارے قادیانی کافر ہیں، یہ چاہے اپنے آپ کو احمدی کہلوائیں چاہے کچھ بھی کہلوائیں، قادیانی کافر ہیں، ان کے ساتھ رہن سہن رکھنا، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ سلام دعا رکھنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ تو یہ 7 ستمبر 1974 پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہوا، تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے، سنہرا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان لوگوں پر جنہوں نے یہ قانون پاس کروانے میں محنت کی، کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔